اللہ نے قرآن میں سچ ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو کوئی بھی نیک بن کر جیے، جو کوئی بھی نیک بن کر جیے، اللہ اس کو کیا ہوگا؟ فرمایا میں رب وعدہ کرتا ہوں، وہ رب جس نے اتنا بڑا سورج بنا دیا، جس نے ایسا چمکدار جو ہے وہ چاند بنا دیا، جس نے ایسا جہان بنا دیا، جس نے اتنے بڑے بڑے سمندر بنا دیے، اس کے لیے اپنی یہ بات پوری کرنا بھلا کیا مشکل ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں اس بندے کو میں پرسکون خوشگوار مزیدار زندگی عطا کروں۔ تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں خوشیاں حاصل کروں، میں عزتیں حاصل کروں، مگر عزت کا اور خوشیوں کا راستہ نہیں چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ ہمیں نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ ہمیں نیکی کی طرف بظاہر دیکھنے میں یہ ہمیں نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں، حقیقت میں یہ ہمیں عزت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں یہ ہمیں نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں، حقیقت میں یہ ہمیں برکتوں کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں ہمیں یہ اعمال کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اور حقیقت میں اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی مزے والی زندگی کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں ہمارے آنے سے پہلے ہمارے لیے ان کا بندوبست کر دیا ہے۔ جو بندہ جتنا زیادہ اپنے اوپر محنت کرے گا کہ اس کی زندگی نیکی والی بن جائے، بس اسی قدر اس کے اوپر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی چلی جائے گی۔ جو کامیاب کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کو ذرا آپ پوچھ کے دیکھیں تو وہ اپنے کاروبار میں کامیابی کے کئی سارے اصول اور ضابطے بیان کریں گے، کئی ساری باتیں بیان کریں گے، اور پھر یہ بھی کہیں گے کہ اگر ان میں سے آپ نے کسی اس ایک بات کو چھوڑ دیا تو آپ کا کاروبار برباد ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر موٹی سی بات کرتا ہوں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ بڑا کامیاب کاروباری ہے، اس کی دکان بڑی اچھی چلتی ہے، دکاندار بڑا کامیاب ہے، وہ ایک اصول یہ بیان کرے گا کہ بھائی آپ اگر دکان کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو پھر چھٹیاں اور ناغوں کا تصور ذہن سے نکال دو۔ اگر آپ جم کے دکان پہ بیٹھ نہیں سکتے، آپ نے جو ہے وہ گھومنا پھرنا ہے، پھر دکان فارغ ہے۔ پھر اگلی بات کہ اگر آپ اپنی دکان کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ کریں کہ اپنا حساب کتاب بڑا اچھا رکھیں۔ اگر آپ کے کام میں کاروبار میں حساب ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ سمجھیں آپ صفر ہیں، آپ کسی کام کے نہیں۔ پھر اگلی بات کہ بھائی اپنی دکان پر دوسروں پہ بھروسہ کر کے دوسروں کے حوالے نہ کرنا، اپنی نگرانی میں اپنی نظر میں رکھنا۔ اگر تو نے لوگوں کے حوالے کر دیا تو پھر تیرا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ تو اس قسم کے کئی سارے جو ہے وہ قانون اور کئی سارے ضابطے اور اصول بتاتے ہیں، اگر ان تمام کو بروئے کار لایا جائے تب جا کے کاروبار میں ترقی اور کامیابی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا خوبصورت راستہ ہے۔ ہم ایک طرف سے نیک بنتے ہیں، دوسری طرف سے بدکار بن جاتے ہیں، ایک طرف سے نیک بنتے ہیں، دوسری طرف سے گناہگار بن جاتے ہیں، اور ہم شکوے اللہ کے کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً نماز بڑی کامیابی والی دولت ہے، انسان کو نماز سے بڑی کامیابی ہوتی ہے، لیکن وہ نمازی جو صرف نمازی نہ ہو بلکہ سچ بھی بولتا ہو، نمازی ہے لیکن جھوٹ بولنے کا عادی ہے، تو جتنا فائدہ نماز سے ہوا اتنا جو ہے وہ دوسری طرف سے جھوٹ بولنے کا نقصان ہو گیا۔
اور ساتھ میں اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ارشاد فرمایا نیکیاں کرنا لیکن نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچانا۔ ایک آدمی روز لاکھ روپے کماتا ہے اور وہ لاکھ کا لاکھ شام سے پہلے گم ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، ارے اس کو مالدار کون کرے گا؟ اس بندے کو جو ہے وہ کاروبار کے لیے کون بھلا قبول کرے گا؟ یہ کوئی سودا کرنا چاہے، سب کو پتہ ہے اس کے پلے تو ہے کچھ نہیں، تو کوئی بندہ بھی اس کے اوپر اعتماد نہیں کرے گا کہ یہ لاکھ بتائے، میں جی روزانہ 1 لاکھ روپے کما رہا ہوں، وہ کہے گا ہے کدھر ہے؟ تو اسی طرح ہم کئی مرتبہ نیکیاں تو بڑی کرتے ہیں لیکن ہم غیبت کے ذریعے سے دوسروں کی برائیاں، پیٹھ پیچھے دوسروں کی برائیاں کرنے کے نتیجے میں ہم اپنی ساری نیکیاں گوا بیٹھتے ہیں۔ اب ہماری زندگی میں باہر کیسے آئے گی؟ اب ہماری زندگی میں برکتیں کیسے آئیں گی؟ اس لیے کہ ہمارے پلے تو نیکی ہے ہی نہیں۔ ہم نے تو صرف نیکی کرنے کی مشقت کی ہے، کر کے اس نیکی کے فائدے ہم نے حاصل نہیں کیے، اس نیکی کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے گنوا لیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ اللہ رب العزت ہمیں جو دین کا راستہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، جس راستے کی طرف ہمیں اللہ والے بلاتے ہیں، جس راستے کی طرف ہمیں اولیاء بلاتے ہیں، جس راستے کی طرف ہمیں بزرگان دین بلاتے ہیں، یہ عزتوں والا راستہ ہے، یہ خوشیوں والا راستہ ہے، یہ کامیابیوں والا راستہ ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو پیر فقیر لوگ ہوتے ہیں، ان کا کام تو ہر وقت جو ہے وہ تسبیح پھیرنا ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرنا ہے، اور ہم تو کام دھندے والے کاروباری لوگ ہیں، ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے، بس ہم تو اپنے کام میں لگے رہیں گے، کوئی مسئلہ بنے گا، کوئی پریشانی ہوگی تو ہم جا کے ان سے تعویذ لے کے آ جائیں گے، بس ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ جو جھوٹ بولنے کا نقصان ہے وہ کسی تعویذ سے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، جو غیبت کی وجہ سے بربادی ہوئی ہے وہ کسی تعویذ دھاگے سے وہ ہٹنے والی نہیں ہے۔ دشمن آپ کے جسم پہ وار کرے اور آپ کو چھرا گھونپ دے، زخمی کر دے، اور آپ جائیں صرف تعویذ لے کے آ جائیں، آپ کو کون عقل مند کہے گا؟ آپ صرف جو ہے وہ دم کروا کے، پھونکا مروا کے آ جائیں اور آپ مطمئن رہیں کہ بھئی میرا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے، یہ کامیاب زندگی کا طریقہ ہے، یہ اچھی زندگی ہے، یہ خوشگوار زندگی ہے، یہ مزیدار زندگی ہے، یہ کامیاب زندگی ہے۔ یہ زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو سکھائی تھی، ان لوگوں کا حال یہ تھا زندگی سیکھنے سے پہلے کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، ان کے پاس پینے کو کچھ نہیں تھا، رہنے کو کچھ نہیں تھا، ان کے اپنے وجود پہ لباس نہیں تھے، بھوکے ننگے لوگ تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے لوگ تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو زندگی سکھائی، اس زندگی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے تاجوں کو اتار کر لا کے ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہ اس زندگی کی برکت تھی، یہ ان اعمال کی برکت تھی، یہ اس دستور کی برکت تھی، یہ اس طریقہ کار کی برکت تھی۔ یہ صحابہ کرام کوئی تعویذ باندھ کے نہیں گئے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ کامیابیاں مل رہی تھی۔ آج کا مسلمان فلمیں دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، زبان سے گالیاں بکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی گواہیاں دیتا ہے، ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، دوسروں کے اوپر ظلم زیادتی کرتا ہے، اور ماشاءاللہ دربار پہ جا کے صرف دھاگا بن کے واپس آ جاتا ہے۔ یہ کڑا پہن لو، یہ دھاگا باندھ لو، اور یہ کر لو تو پھر یہ ہو جائے گا۔ اور آج کا مسلمان تو ایسا عجیب ہو گیا ہے کہ یہ میسج ہے اور اتنے لوگوں کو کر دو جنتی بن جاؤ گے، ماشاءاللہ۔ نہ کلمہ، نہ ایمان، نہ روزہ، نہ نماز، نہ قرآن، نہ تلاوت، نہ ذکر، نہ حیا، نہ پاک دامنی، نہ شرم، نہ حسن اخلاق، نہ کوئی کسی کے ساتھ بھلائی، نہ ہمدردی، نہ خیر خواہی، کچھ بھی نہیں بچا، بس صرف میسج کرو اور جنتی۔ نہ ہم نے تو جنت اور بھی سستی کر دی ہے، ساری زندگی چوریاں کرتا رہا، ایک دفعہ بھی اللہ کے دربار میں سجدہ دینے کے لیے نہیں آیا ہے،
اور مر گیا تو پیچھے والوں نے رٹ لگا دی بہشتی بہشتی فلانا بہشتی. ہم صبح و شام کسی جہنمی کے لیے بہشتی کی تسبیحاں پڑھیں، وہ بہشتی تھوڑی بنے گا. اگر یوں بنتا ہے تو پھر کسی کا نام لے کے سارے مل کے بیٹھ کے کہیں وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم کہنا شروع کریں، وہ بن جائے گا وزیر اعظم؟ ہے پاگلوں والی سوچ ہوگی. مسلمانوں کے عقیدے اتنے خراب ہو گئے ہیں، مسلمانوں کے نظریے اتنے خراب ہو گئے ہیں. اللہ کو چھوڑ دیا، نبی کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، اپنے عقیدے کو چھوڑ دیا، نبی کے لباس کو چھوڑ دیا، نبی کی صورت اور سیرت کو چھوڑ دیا، نبی کی عادات اور اخلاق کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ نبی کے طور طریقوں کو اختیار کرنے والے لوگوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور ان کو کہا جو نبی کے طریقوں کو اپنانے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا یہ تو مولوی ہے نا. کیا مطلب؟ مولوی کس کو کہتے ہیں؟ مولوی اس کو کہتے ہیں جس کے داڑھی ہو. اور یہ داڑھی کس نے ہمیں دی ہے؟ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے. جس کے سر پہ پگڑی ہو ٹوپی ہو اس کو مولوی کہتے ہیں. تو یہ پگڑی ٹوپی کس نے دی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. مولوی کس کو کہتے ہیں؟ جو اذان دے. اذان کہاں سے ملی ہمیں؟ مکہ مدینہ سے ملی ہے، اللہ کے نبی سے ملی ہے. مولوی کس کو کہتے ہیں؟ جو نماز پڑھے. نماز عرشوں سے اللہ کے محبوب تحفہ لے کے آئے ہیں. جو قرآن پڑھے اس کو مولوی کہتے ہیں. قرآن پڑھنے والا سب سے پہلا قاری خود اللہ رب العزت ہے، اور اس کائنات میں سب سے پہلا قرآن کا قاری محمد الرسول اللہ ہے. تو آپ نے ان چیزوں کو مولویوں کے ساتھ خاص کر دیا اور اپنے آپ کو کہا کہ اسا مولوی نہیں سے. کیا مانا ہم نبی والے نہیں ہیں؟ کوئی دیکھو ہمارے جسم پہ نبی کی کوئی نشانی نظر آتی ہے؟ ہمارے سینے کو چیر کے دیکھو اندر قرآن ہے، چہرے کو دیکھو نبی کی داڑھی ہے، ہمارے پوری زندگی میں دیکھو کہ اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی کوئی بات ہے. تو ہم تو مولوی نہیں ہیں. لوگ معمولی باتوں پر ایسا کفر کہہ جاتے ہیں کہ ان کو خیال ہی نہیں آتا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. دنیا میں ظلم کرنے والے بڑے بڑے آئے اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے. کچھ عرصہ پہلے ایک جو ہے وہ آپ نے دیکھا تھا، ایک جو ہے وہ فوج کا جرنیل تھا جس نے علماء پر، دین والوں پر، مدرسوں والوں پر ظلم کی انتہا کر دی تھی. تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے، کہتے ہمارے علاقے میں، وہ ہری پور کے علاقے میں میں گیا، مجھے کہنے لگے یہاں ہمارے علاقے میں ایک بندہ تھا. غور سے سنیے گا ذرا. ایک بندہ تھا، کہنے لگے اس نے جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے اس نے مسجد بنوا دی. کسی نے جا کے شرارتی نے رپورٹ درج کروا دی کہ دہشت گرد ادھر ہے، اس نے مسجد بنا دی. اس لیے دہشت گردی تو مسجد بنانا دہشت گردی ہے، قرآن پڑھنا دہشت گردی ہے، اللہ رسول کے حکموں کو پورا کرنا یہ دہشت گردی ہے. چنانچہ وہ رپورٹ ہو گئی. اب وہ ایجنسیوں والے آ رہے ہیں اور آ کے تو ان کو اس بندے کے نام کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن اپنی طرف سے غلطی سے ساتھ مولانا کا لفظ لگ گیا. اب وہ مولانا فلاں پوچھتے پھر رہے ہیں پورے محلے میں دائیں بائیں. اس مولانا کوئی تھا ہی نہیں، وہ تو ایک عام سا بندہ تھا دنیا دار قسم کا. اس نے جو ہے وہ مسجد بنائی تھی. تو لوگ پوچھ کے کھپ گئے، ایجنسیوں والے، کوئی پتہ نہ چلا. بالآخر جو ہے وہ بات ہوتے ہوتے کسی نے کہا کہ جی اس نام کا تو بندہ مولانا نہیں ہے. اب چونکہ وہاں تو انعام لگا ہوا تھا کہ جو ڈھونڈ کے لائے گا اس کو یہ دیں گے. چنانچہ اب انہوں نے جو ہے وہ کہا اچھا چلو اسی بندے سے ملوا دو جو بغیر مولانا کے ہے. اب بندے اس سے ملوایا، ملاقات ہوئی. جی مسجد آپ نے بنوائی ہے؟ ہاں جی مسجد میں نے بنائی ہے. مولانا فلاں آپ ہیں؟ نہیں میں تو ایک عام سا بندہ ہوں. جب انہوں نے دیکھا نا کہ اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ تو عام سا بندہ، چھوڑ کے چلے گئے. اب یہ بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا شکر ہے میرے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی. کیا کہا اس نے؟ شکر ہے میری داڑھی نہیں تھی ورنہ میں تو مر گیا تھا.
اب اس نے کہا شکر ہے، اس نے یہ کہہ کے کہ شکر ہے میری داڑھی نہیں تھی، یہ تو خوش ہوا، اللہ کے کاغذوں میں یہ کافر ہو گیا۔ گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے کہ میں نبی کا غلام چہرے سے نظر نہیں آیا۔ وہ یہی کہنا چاہ رہا نا کہ میرے چہرے پہ نبی کی سنت ہوتی جو آج مصیبت کے منہ میں آ جاتا۔ نہ میرے عزیزو، ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم مدینہ نہیں چھوڑیں گے، ہم مکہ نہیں چھوڑیں گے، ہم نبی کا قرآن نہیں چھوڑیں گے، ہم دین نہیں چھوڑیں گے، ہم نبی کی سنتیں نہیں چھوڑیں گے، بھلے ہمارے جسم کی بوٹی بوٹی کر دو۔ کسی صحابی سے کہا تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کی جگہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ کے نبی علیہ السلام کو ہم شہید کر دیتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ شیر کی طرح گرج کر بولے، ان کی قید میں تھے، جکڑ میں تھے، بندھے ہوئے تھے، تو گرج کے بولے، فرمایا خبردار، تم یہ کہتے ہو کہ میری جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تم شہید کرتے اور مجھے رہا کرتے ہو، میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ تم یہ کہو کہ ہم صرف ان کو کانٹا چبھوئیں گے اور تمہیں چھوڑ دیں گے۔ فرمایا میں اتنا بھی برداشت نہیں کرتا ہوں۔ یہ ہے ایمان۔ ہم نبی کی داڑھی سنت زندہ کریں گے، بھلے سارا جہان ہمیں ذلیل کر دیں، ہم آسمان والے کے ہاں عزت والے ہوں گے۔ یہ ایمان ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں اللہ رب العزت نے جو کچھ دیا وہ کملی والے کے صدقے میں دیا۔ یہ تو صرف تھوڑی سی آزمائش ہے، یہ تو تھوڑی سی تنگی۔ اللہ قرآن مجید میں منافقوں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا جب میرے نبی ان کو دین کا راستہ بتا رہے تھے، صحابہ کو، جب میرے نبی صحابہ کو دین کی باتیں بتا رہے تھے، احکامات بتا رہے تھے، تو اس وقت ان کو بڑی پریشانی ہوتی تھی، ہم سے یہ نہیں ہوتا، ہم سے یہ نہیں ہوتا، ہم سے یہ نہیں ہوتا، نماز نہیں پڑھی جاتی، روزے نہیں رکھے جاتے، ہم سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی، ہم سے جہاد نہیں کیا جاتا۔ اس وقت اندر میں یہ گند تھا، لیکن جب نبی کی بات ماننے پر صحابہ کو اللہ نے بڑی بڑی عظمتیں دی، بڑے بڑے ملکوں کا بادشاہ بنایا، امیر المومنین بنایا، گورنر بنایا، اور اللہ نے ان کو شاہیاں دی، تاج دیے، عزتیں دی۔ یہ جو منافق تھے جو کہتے تھے ہم سے یہ نہیں ہوتا، ہم سے یہ نہیں ہوتا، بعد میں اللہ نے ان منافقوں کو ظاہر تو کر دیا تھا، یہ کھل کے سامنے آ گئے۔ یہ وہی منافق کے منافق رہے، ساری زندگی ہاتھ ملتے رہے، یار وہ جو سارا کچھ کرتے تھے تو ان کو تو یہ کچھ مل گیا اور ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا۔ آج بھی آپ دیکھیں نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہے وہ دین والوں کو اچھا نہیں سمجھتے، دین والوں کو برا سمجھتے ہیں، لیکن دین والوں کو جب عزتیں ملتی ہیں، عظمتیں ملتی ہیں، جب ان کو مقام ملتا ہے، جب ان کو شان ملتی ہے، یہ کئی مربوں کا مالک ہو کے لائن میں لگ کے آگے صرف شف کروانے کے لیے، دم کروانے کے لیے، پھونک مروانے کے لیے، دعا کروانے کے لیے لائن میں لگ کے آتا ہے، تو اس وقت حسرت کرتا ہے یار اس کو اتنا کیسے مل گیا۔ پھر اور کوئی سمجھ میں نہیں آتی، پھر ادھر ادھر کے الزام لگانا شروع کر دیتا ہے، لگتا ہے یہ مولوی دے پیچھے ایجنسیاں نے انہوں نے اگے لئی پھر دیا۔ اے ظالم، تجھے نہیں اندازہ کہ اللہ کا کہنا ماننے میں اللہ کتنی عزتیں دیتے ہیں، اللہ کتنی برکتیں دیتے ہیں، اللہ کتنی خوشیاں دیتے ہیں۔ تجھے یہ جو وجود ملا ہے، غور کیا کبھی؟ تجھے یہ جو وجود ملا ہے یہ اللہ نے دی ہے، ایجنسیوں نے دیا ہے؟ یہ تجھے آنکھیں ملی ہیں اللہ نے دی ہیں، کسی حکومت نے دی ہیں؟ یہ کان کس نے دیے ہیں؟ یہ زبان کس نے دی ہے؟ یہ تجھے وجود کس نے دیا ہے؟ طاقت کس نے دی ہے؟ اگر یہ وجود کسی ذات نے دیا ہے تو اس وجود کے ساتھ لگنے والی نعمتیں بھی کوئی ذات ہی دیتی ہے، لوگ نہیں دے سکتے۔ جن کو لوگ دیتے ہیں وہ 2-4 دن کا ہوتا ہے، پھر وہ واپس چلا جاتا ہے۔ لوگ جس کو دیتے ہیں وہ 2-4 دن کی بات ہوتی ہے، پھر قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج تک کوئی ایک اللہ والا دکھائیں جسے عزت ملی پھر اس کے بعد وہ ذلیل ہو گیا ہو؟ ایک بھی نہیں ہے۔ جسے اللہ عزت دیتا ہے وہ جب تک دنیا میں رہتا ہے
وہ عزت کے ساتھ رہتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا میں وہ نہیں رہتا، اس کی عزت باقی رہتی ہے۔ وہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک انگریز ہندوستان میں سیاحت کے لیے آیا تھا، سیر سپاٹا کر کے جب واپس گیا تو وہاں کے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم ہندوستان گئے، بڑی سیر و سیاحت کر کے آئے ہو، کوئی چیز ایسی، کوئی واقعہ، کوئی معاملہ ایسا تمہارے سامنے آیا؟ اس نے کہا بہت ساری باتیں آئی ہیں، لیکن ایک بات نے مجھے بڑا حیران کر دیا ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا آج تک میں نے زندہ لوگوں کو بادشاہت کرتے دیکھا ہے، حکومت کرتے دیکھا ہے، ہاں آج تک میں نے زندہ لوگوں کو حکومت کرتے دیکھا ہے، لیکن ہندوستان میں ایک جگہ میں گیا جس کا نام تھا اجمیر، وہاں میں گیا، وہاں ایک بابا ہے جو قبر میں سویا ہوا ہے اور قبر میں پڑا ہوا لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے، لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ چند دن کی زندگی ہے، چاہے تو ہم گناہوں میں ضائع کر دیں، چاہے تو ہم جھوٹ بولنے میں ضائع کر دیں، چاہے تو ہم قرآن سے دور رہ کے گزار دیں، چاہے تو ہم نمازیں چھوڑ کے ضائع کر دیں، چاہے تو ہم جو ہے وہ اس زندگی کو قیمتی بنائیں اور نیکیاں کریں، ان نیکیوں کی وجہ سے ہماری دنیا بھی بنے گی اور ہماری آخرت بھی بنے گی۔ اب اگلی بات کہ ہم اپنے آپ کو نیک کیسے بنائیں، ہم اپنے آپ کو نیک کیسے بنائیں؟ یاد رکھیں اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جو نیکی کرنے والے، جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، ارشاد فرمایا ہم ان کے لیے اس راستے کو عن قریب آسان کر دیں گے۔ علماء نے لکھا ہے جو آدمی نیکی کی طرف چلتا ہے اللہ اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور جو گناہ کی طرف چلتا ہے اللہ اس کے لیے گناہ کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ لوگ جیب کترے ہوتے ہیں، کتنوں کی جیب کاٹ لیتے ہیں، اور ان کے لیے کسی کی جیب کاٹنا کوئی مشکل کام ہوتا ہے، بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور ہمارے جیسا کوئی آدمی تھوڑی سی ہمت کرے، اللہ نہ کرے اگر کوئی بندہ کرے تو کیا خیال ہے؟ ہاں بھائی پکڑا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس راستے کے راہی نہیں ہیں، اللہ نے گناہ کو ہمارے لیے مشکل بنا دیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جھوٹ بولتے ہیں پکڑے جاتے ہیں، داؤ لگاتے ہیں پکڑے جاتے ہیں، چوری کرتے ہیں پکڑے جاتے ہیں، ان کو گناہ کرنا نہیں آتا۔ کتنے لوگ ہیں جو ہے وہ کتنے لوگ ہیں جو برائی کی طرف جاتے ہیں اور ان کو برائی کرنی آتی نہیں ہے۔ واہ میرے اللہ، آپ کتنے مہربان ہیں کہ جس بندے کو آپ جنت میں لے جانا چاہیں وہ برائی کرنا بھی چاہے تو اس کو برائی کرنی نہیں آتی ہے۔ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ جس بندے پر پیار کرتے ہیں اس بندے کے لیے اللہ گناہوں کے موقعوں کے دروازے ہی بند کر دیتے ہیں۔ کتنے بچے ہیں جو کہتے ہیں کئی دفعہ جو ہے وہ تھوڑی سستی ہوتی ہے، ابا جی جو ہے وہ نماز میں سستی کرنے سے ہماری پٹائی کرتے ہیں۔ بھائی آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو تو مار مار کے جنت لے جایا جا رہا ہے، آپ کو تو مار مار کے جنت لے جایا جا رہا ہے۔ 2-3 بچے تھے، کلاس فیلو تو سکول میں اکٹھے پڑھتے تھے، تو وہ اکٹھے نماز پڑھنے جایا کرتے تھے۔ ایک دن جو ہے وہ دونوں بچے نماز کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکلے، لیکن جو تیسرا ان کا دوست تھا وہ نہیں آیا نماز کے لیے۔ 1-2 منٹ انہوں نے انتظار کی تو پھر یہ اس کے گھر پہنچ گئے اور جا کے کہنے لگے کہ ہمارا دوست کدھر ہے؟ اس کی والدہ سے پوچھا، اس نے کہا کہ وہ بستر میں گھسا ہوا ہے، میں نے اس کو بہت کہا نماز کے لیے، وہ جا نہیں رہا۔ تو یہ اس کے پاس خود پہنچ گئے بچے،
اب دونوں جو ہے ان ایک نے بازو پکڑ لیے، دوسرے نے اس کی ٹانگیں پکڑ لی اور کہنے لگے تو بھلا کیسے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھنے جائے گا؟ ہم نے تو تیرے بغیر جنت میں بھی نہیں جانا۔ اب اس کی ٹانگیں اور بازو پکڑ کے اس کو لے کے جا رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھوانے کے لیے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے اوپر مہربان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوست ایسے دے دیتے ہیں، اللہ کچھ تعلق والے ایسے دے دیتے ہیں کہ ہم نیکی والی مجلس میں نہیں بھی آنا چاہتے، وہ ہمیں فون کر کر کے اصرار کر کر کے زبردستی کھینچ کے لے آتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی اس یہاں سے کنارہ نہ کیا، اللہ ہم نے تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی جو ہے وہ کوشش نہیں کی تھی، اپنے آپ کو بچایا نہیں تھا۔ ہم نے تو کبھی عصیاں سے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے جہنم میں جانے کی بہت کی تدبیر، مگر تیری رحمتوں نے گوارا نہ کیا۔ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، کوئی دوست، کوئی یار، کوئی سنگی، کوئی تعلق والا، کوئی رشتہ دار ایسا آ جاتا ہے، وہ زبردستی اصرار کر کے اللہ کے نیک بندوں کی مجلس میں بندے کو لے جاتا ہے۔ اس نے 20 سال 25 سال 30 سال 50 سال دن رات گناہ کما کے اپنے لیے جہنم کا راستہ ہموار کیا تھا، اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی، اللہ مہربان ہو گئے، اس بندے کو سبب اور ذریعہ بنا دیا، وہ اس کو زبردستی لے آیا۔ یہ جو مجلس میں آیا، اس نے جو ہے وہ دین کی بات سنی، کسی اللہ والے کی زبان سے، کسی عالم کی زبان سے دین کی بات سنی، اس کے دل میں ندامت ہو گئی، شرمندگی ہو گئی، افسوس ہو گیا کہ میں نے اپنی زندگی کا کیا کیا۔ انہوں نے کہا میاں توبہ کر لو، پتہ نہیں کتنا وقت باقی ہے۔ اس کے دل میں بھی احساس ہوا کہ میں آیا ہوں، اللہ مجھے میری توبہ بھی قبول فرما اور مجھے بھی تو معاف کر دے۔ یہ دل میں خیال آیا، یہ دل میں احساس ہوا۔ جیسے ہی یہ دل میں ندامت اور شرمندگی ہوئی، ادھر قبولیت کا وقت تھا، اللہ رب العزت نے اس کی ندامت کو قبول کیا۔ وہ جو 40 سال 50 سال جہنم میں جانے کا راستہ ہموار ہوا تھا، اللہ کی رحمت نے ایک لمحے میں اس کو وہ سارے گناہوں سے نجات دی اور اللہ نے اس کو بخش دیا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے وہ جنت کا راستہ، ہمیں خوشیوں کا راستہ، ہمیں عزت کا راستہ، ہمیں برکت کا راستہ، کامیابی کا راستہ، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک اعمال دیے ہیں۔ جو بندہ جتنے اہتمام سے نیکیاں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنی زیادہ جو ہے وہ انعامات اور برکات کے دروازے کھولتے جائیں گے۔ اس کو جو ہے وہ ایک مثال سے سمجھیں۔ ہمارے گھروں میں پنکھے لگے ہوتے ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ کون سا بٹن دبائیں گے تو پنکھا چل پڑے گا، ہمیں پتہ ہے کون سا بٹن دبائیں گے تو اندھیرا دور کرنے کے لیے روشنی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ہمیں جس طرح کی ضرورت ہوتی ہے ہم وہ والا بٹن دباتے ہیں اور ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں برکتوں سے بھرا، پھر اس کائنات کے اندر جو جو چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، جو جو انعامات رکھے ہیں، اللہ نے ان چیزوں کا تعلق اعمال کے ساتھ جوڑا اور اپنے نبی کے ذریعے سے ان اعمال کی تعلیم اپنے بندوں تک پہنچا دی اور فرمایا قرآن پڑھنا یہ دے دوں گا، نماز پڑھنا یہ دے دوں گا، دعائیں مانگنا یہ دے دوں گا، صدقہ کرنا یہ دے دوں گا اور صلہ رحمی کرنا یہ دے دوں گا۔ تم اعمال کرتے جانا اور میں پروردگار ان اعمال کا جن جن نعمتوں سے نسبت اور تعلق ہے وہ نعمتیں میں تمہارے اوپر برساتا چلا جاؤں گا۔